إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیرہ سیشن پارٹ 81 اور میں ہوں نادیہ اور ہم بات کر رہے ہیں غزوۃ الاحزاب کی. غزوۃ الاحزاب آلموسٹ اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے. آج ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے وہ اختتام کو پہنچ رہا ہے. تو پچھلے ویک ہم نے بات کی تھی نعیم، ایک صحابی تھے جو کہ رائٹ وے اسی وقت مسلمان ہوتے ہیں اور آ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب اس ٹرینچز میں سے نکل کر آتے ہیں، خندقوں کو پھیلان کر وہ آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ میں آئی ایم ایٹ یور سروس، آپ مجھے جس طرح چاہے استعمال کر لیں، میں جو ہے وہ مسلمان ہو چکا ہوں. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جاؤ اور تم جو اپنی بساط کے مطابق کر سکتے ہو، جو بھی تم کر سکتے ہو ہمارے لیے وہ کرو. اور نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح سے پلاٹنگ کرتے ہیں کہ پہلے کیونکہ وہ مدینہ کے اندر ہوتے ہیں، وہ بنو قریظہ جاتے ہیں، وہاں جا کے ان کو کچھ مس انفارم کرتے ہیں. اس کے بعد وہ غطفان جاتے ہیں اپنے قبیلے میں جہاں کے وہ ہوتے ہیں، وہاں پر وہ جا کے ان کو کچھ مس انفارم کرتے ہیں بنو قریظہ اور قریش کے بارے میں. پھر وہ قریش جاتے ہیں اور قریش کو جا کے بنو قریظہ کے بارے میں جو ہے مس انفارم کرتے ہیں، اور اس طرح سے مس انفارمیشن پھیلا کے وہ اس طرح کی جو ہے ان کے لٹرلی قدم اکھاڑ دیتے ہیں. یہاں تک کہ قریش کا سردار جو اس وقت ابو سفیان ہے، وہ اس بات پہ آمادہ ہو جاتا ہے کہ یہ بات آگے نہیں بڑھ سکتی. ان کی جو الائنس ہے بنو قریظہ کے ساتھ وہ آگے نہیں بڑھ سکتی، کیونکہ بنو قریظہ کچھ ان کے ساتھ کسی قسم کا معاہدہ توڑنے والے ہیں اور ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ٹریچری کرنے والے ہیں. تو اس طرح سے کر کے، اور ہم نے بڑا ڈیٹیل میں یہ کیا تھا، آپ لوگ ضرور جا کے اس کا پارٹ 80 جو ہے وہ سنیں تاکہ آپ کو ایک پورا جو ہے وہ ایک سیکوینس بن سکے. اینی ویز انہوں نے جا کر اتنا جو ہے وہ اس حد تک اس وار کو پہنچا دیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد آئی. اللہ تعالیٰ کی مدد ایسے آئی کہ جب یہ وہاں پر فوجیں یہ سب کام کر کے جیسے ہی نعیم نکلے تو اللہ تعالیٰ نے ایسی زبردست آندھی اور ایسا زبردست طوفان وہاں پر بھیجا، جو کہ سینڈ سٹارمز جو کہ ہم جانتے ہیں کہ ڈیزرٹ ایریاز میں آتے ہیں، وہ بہت ہی زبردست قسم کا سینڈ سٹارم بھیجا، اور نہ صرف وہ بلکہ فرشتوں سے بھی مدد کی. اب نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آگے سیرہ میں مطلب کیا ہوتا ہے اور وہ کہاں جاتے ہیں، تو یہ سب کرنے کے بعد ظاہر ہے جس وقت یہ بات کھلی ہوگی تو نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تو اپنے قبیلے میں نہیں جا سکتے تھے، کہ انہوں نے اتنی بڑی ٹریچری کی تھی ان سب کے ساتھ، اور مسلمانوں کا بیسکلی بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ پلڑا ان کا بھاری کر دیا تھا ایک دم سے. تو انہوں نے ہجرت کی اور وہ آ کے مدینہ میں سیٹل ہو گئے اس کے بعد. اور مدینہ میں سیٹل ہو کر ان کو ظاہر ہجرت کی بھی برکہ ملی، اپنی فیملی کو لے کے آ کے مدینہ میں وہ سیٹل ہوئے، اور وہ مدینہ میں ہی رہے عرصے تک. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت تھی اس دور تک وہ مدینہ میں ہی رہے، اور مختلف جنگوں کا جو ہے نا وہ حصہ بنتے رہے بعد میں. اور ایک اور جو جنگ تھی جس کو وار آف کیملز بھی کہا جاتا ہے، اس میں جو ہے ان کی شہادت ہو جاتی ہے. لیکن ان کا یہ ایک کام جو ہے وہ ان کی لیگیسی بن گیا، ان کی پوری ذات میں، ان کی پوری زندگی میں ان کے اس ایک کام کی وجہ سے ان کو ہمیشہ جانا جائے گا مسلمانوں کے رینکس کے اندر. تو اس طرح سے نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اینڈ ہو جاتا ہے. اب ہم جاتے ہیں اپنی کہانی کی طرف اور واپس اس چیز کو امیجن کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی طرف کیا ہو رہا ہے اس وقت. ٹرنچ میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں پتہ کہ نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کام کیا ہے اس کے کتنے زبردست نتائج ثابت ہوئے ہیں یا کیا اس کے نتائج آئے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم. یہ لوگ سب کے سب اپنے ٹینٹس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے کیمپس جو انہوں نے لگائے ہوئے ہیں خندق کے پاس یہ وہاں پر ہیں سب کے سب. اور ہمیں جو ہے وہ اس وقت کی سچویشن ہمیں حذیفہ بن یمان، ایک اور بہت مائٹی صحابیوں میں سے ہیں،
بہت بڑے صحابی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ ہمیں نریٹ کرتے ہیں خود اپنے الفاظ میں، اور وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ بہت سالوں کے بعد جب وہ عراق میں رہائش پذیر تھے اور جب یہ بوڑھے ہو گئے تھے، حذیفہ بن یمان جو ہیں یہ بوڑھے ہو گئے تھے، تو اکثر لوگ ان کے پاس ینگ لوگ جو تھے وہ آ کے جمع ہو جاتے تھے اور ان سے کہا کرتے تھے کہ آپ ہمیں کہانی سنائیں، ہمیں کہانیاں سنائیں، یا اس وقت کے بارے میں بتائیں جو آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا، مدینہ میں گزارا، کیونکہ یہ ڈائریکٹ صحابی تھے۔ تو لوگ کیوریس ہوتے تھے، آ کے بیٹھ جاتے تھے، ان سے باتیں کرتے تھے۔ تو حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے ارد گرد اسی طرح لوگوں کا جھمکٹا تھا، اور اس جھمکٹے میں اور ہم باتیں کر رہے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے وقت کی، تو ان میں سے ایک جوان سال آدمی جو ہے نا وہ کہنے لگا کہ اگر میں ہوتا نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس وقت، تو میں دکھاتا کہ اصل میں فائٹ ہوتی کیا، اصل میں دین کے لیے لڑنا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان ہو جانا ہوتا کیا ہے۔ میں تو ان کے پاؤں بھی جو ہے نا وہ زمین پہ پڑنے نہ دیتا، میں کوئی اپرچونٹی مس نہ کرتا، اور میں ان کے پاؤں بھی زمین پہ پڑنے نہ دیتا۔ ایک اور ورژن میں بیہقی اور طبرانی کہتے ہیں کہ اس شخص نے اس طرح کہا کہ میں اگر زندہ ہوتا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتا، تو میں کبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پیروں پہ چلنے نہ دیتا مدینہ کی مٹی میں، بلکہ میں ان کو اپنی کمر پہ لاد کے رکھتا اور ہر جگہ میں ان کو اپنی کمر پہ بٹھا کے لے کے جاتا۔ تو بالکل ویسے ہی نا کہ آج کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ کبھی ہمارے دماغوں میں بھی یہ سوچ آتی ہے کہ یار آئی وش آئی واز دیر، وہاں پر اس وقت ہوتے تو میں کیا کرتی، میں ایسے کرتی، میں ویسے کرتی۔ ہمارا دل ایمان کے جذبے سے بھرا ہوتا ہے کیونکہ ہم پیدائشی مسلم ہیں، ہم پیدا ہی کہ مسلمان کے گھر میں ہوئے ہیں، اور ہم بچپن سے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قصے کہانیاں سنتے بڑے ہوئے ہیں۔ تو ہمارے ایمان کا یہ لیول ہوتا ہے کہ اگر میں اس وقت ہوتی تو پتہ نہیں کیا کرتی۔ لیکن در حقیقت ہم لوگ اپنے آپ کو جو ہے وہ ان صحابہ کرام کے جوتے میں پیر ڈال کے نہیں دیکھ سکتے، ہم نہیں امیجن کر سکتے کہ ان کا وہ ٹائم کیسا تھا۔ اور یہ جو روایت اب میں بیان کرنے لگی ہوں، یہ کہانی جو آپ کو سنانے لگی ہوں، اس میں اس چیز کا بڑا زبردست ہے، اس کا جواب حذیفہ بن یمان دیتے ہیں اس شخص کو جو یہ سوچ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے۔ تو حذیفہ بن یمان جو ہے نا وہ تھوڑے سے غصے میں آ گئے یہ بات سن کے، کیونکہ ظاہر ہے آپ کچھ بھی کر لیں، آپ جو ہے نا وہ صحابہ کرام کی نسل سے بہتر ہو ہی نہیں سکتے، جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دور میں دیکھا، ان کے ساتھ وقت گزارا اور سارا کچھ کیا نا۔ ہم ان سے بہتر کسی صورت نہیں ہو سکتے، چاہے ہم اپنے بارے میں جو مرضی گمان رکھیں کہ ہم ہوتے تو ہم یہ کر لیتے، ہم ہوتے تو ہم وہ کر لیتے۔ در حقیقت ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا، اور کیا پتہ ہم مسلمان ہی نہ ہوتے۔ کتنے لوگ ایسے تھے جو کہ مسلمان ہی نہیں ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد۔ ابو طالب کی مثال ہے، اور ابو لہب کی مثال ہے، ان کے چچا ان کو بچپن سے دیکھتے بڑے ہوئے، ان کو اپنی پیٹھ پر لاد کر چلنا تو دور کی بات، انہوں نے تو ان کو مارنے میں، ان کو اذیتیں دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، جو کہ ان کے اتنے قریبی تھے۔ تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں، یہ صرف اللہ کی توفیق ہے، یہ صرف اللہ کی توفیق ہے کہ وہ اس دور میں بھی ہم سے کوئی کام لے لے، اور اس دور میں بھی اگر ہم ہوتے تو کچھ کروا لیتا، ورنہ بہت سارے لوگ کچھ نہیں کر سکے۔ اینی ویز حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ بہت ان کو غصہ آیا اور وہ انریجڈ ہو گئے، اور انہوں نے کہا، اس شخص سے کہا کہ آج میں تمہیں ایک ایسی کہانی سناتا ہوں کہ جو کہ تمہیں بتائے گی کہ اگر تم وہاں ہوتے تو تم کسی صورت بھی کسی صحابی سے بہتر نہیں ہو سکتے تھے، اگر تم ہوتے بھی تو میں تمہیں وہ کہانی سناتا ہوں۔ تو حذیفہ بن یمان جو ہے نا پھر یہ کہانی سناتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مطلب اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے، حدیث کی بکس میں یہ بھی ہے کہ حذیفہ بن یمان نے اس کو کافی سنائیں اس طرح سے کہ تم مجھے دکھاؤ گے اور تم مجھے بتاؤ گے کہ تم صحابیوں سے بہتر ہو، جبکہ وہاں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی، عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہم ورضوا عنہ، یہ سارے صحابی، اتنے بڑے بڑے صحابی وہاں پر موجود تھے، اور تم جیسا ایک جوان سال آدمی بتائے گا کہ یہ ان سے بہتر ہے اور ان سے بہتر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر سکتا تھا یا ان کے ساتھ جو ہے وہ معاملے کر سکتا تھا۔ اور مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا ایک ایسی رات ہے لیلۃ الاحزاب جو ہے، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے لیلۃ الاحزاب جب آئی تھی، یعنی یہ ہم اسی رات کی بات کر رہے ہیں کہ جس میں نعیم نے جا کے جو ہے ساری کانسپریسی کی تھی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر آندھی اور طوفان بھیجا تھا. تو وہ کہتے ہیں یہ لیلۃ الاحزاب کی رات مجھے بڑی اچھی طرح سے یاد ہے. تمہیں لگتا ہے کہ تم ہم سب سے بہتر تھے، تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس رات کو کیا ہوا. حذیفہ بن یمان ہی کہتے ہیں کہ ایسی سچویشن کے بارے میں جو ہے نا وہ وش نہ کرو یا اس کی چاہت نہ کرو، اور تمہیں نہیں معلوم کہ اگر تم اس میں ہوتے تو تم کیسے اس سچویشن کو ہینڈل کر پاتے. اور پھر حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ شدید ہوائیں چل رہی تھیں، مطلب وہ جو ہاؤلنگ ونڈز ہوتی ہیں جن کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں اور خوفناک آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، اس طرح کی جو ہے وہ شدید ہوائیں چل رہی تھیں، اور اس کے اوپر شدید سردی کا موسم تھا. اتنی سردی تھی کہ ہم سب کی جو ہے نا وہ ایسا لگتا تھا جیسے ہڈیوں میں گھسے جا رہی ہے سردی. اور پھر ہمارے سامنے قریش بیٹھے ہوئے تھے، تو اور اوپر ہمارے سامنے جو وہ قریش تھے، اور ہمارے نیچے یا ہمارے اندر جو ہے بنو قریظہ کی تھریٹ ہمیں آئی ہوئی تھی، اور ہمیں یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ کب ہماری فیملیز جو ہیں وہ اٹیک ہو جائیں اور ان کے اوپر اٹیک ہو جائے، اور ان کا کیا ہو ہمیں یہ بھی نہیں معلوم تھا. اور رات بہت کالی گہری سے گہری ہوتی جا رہی تھی اور ٹھنڈی سے ٹھنڈی ہوتی جا رہی تھی کہ جو ہوا تھی اس کی آواز بھی ایسا لگتا تھا کہ جیسے کہ تھنڈر کی آواز ہے، جس طرح بہت شدید طوفان میں جب بادل گرجتے ہیں جو اس کی آواز ہے، تو ہواؤں کی اٹ سیلف جو ہے وہ آواز ایسی تھی. اور اتنا اندھیرا تھا کہ ہمیں اپنی انگلیوں کی پوریں بھی نظر نہیں آ رہی تھیں. اور صحابہ کرام جو ہیں وہ سردی کی شدت سے، بھوک کی شدت سے اور ٹھنڈ سے اور اس حالت میں 1 مہینہ تقریباً گزار چکے ہوئے تھے. اور جو ہے وہ اتنی شدید اوور ویلم تھے ان تمام تر حالات کی وجہ سے کہ کسی کو کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی رات میں وہ کھڑے ہوئے اور وہ صحابہ کرام کو پکار رہے تھے، وہ لوگوں کو پکار رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے میرے صحابہ، میں چاہتا ہوں کہ تم میں سے کوئی شخص اٹھے اور مجھے جو ہے وہ خبر لا کے دے، مجھے دشمن کی خبر لا کے دے، بیسکلی ان پہ اسپائی کر کے رہا ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم آؤٹ ان دی اوپن جو ہے وہ لوگوں کو پکار رہے تھے اور ان کو والنٹیئر کرنے کے لیے کہہ رہے تھے کہ کوئی ہے تم میں ایسا شخص جو جائے، اس طرف جائے، قریش کی طرف جائے اور مجھے ان کی خبر لا کے دیکھے اس وقت وہ کیا کر رہے ہیں اور کیا ہونے والا ہے. تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنٹینیو کرتے ہیں اپنی نریشن. وہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بار بار یہ اپنی بات دہرا رہے تھے، مگر کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جو کہ اس وقت کھڑا ہوا، کوئی بھی صحابی ایسا نہیں تھا جو کہ کھڑا ہو اور کھڑا ہو کے کہے کہ یا رسول اللہ میں یہ کام کروں گا. اور یہ بڑی انہرڈ بات ہے. ہم دیکھتے ہیں ابھی تک ہم نے جتنی بھی سیرہ پڑھی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام کہتے ہیں اور ان کی بات ختم ہونے سے پہلے صحابہ کرام جمپ کر جاتے ہیں کہ نہیں میں کروں گا یا میں کروں گا یا میں کروں گا. تو ہر کوئی اپنے آپ کو والنٹیئر کرتا ہے، مگر یہاں پر اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم والنٹیئرز مانگ رہے ہیں اور کوئی ایک شخص بھی نہیں بولتا. یعنی کہ اتنی بری حالت ہے مسلمانوں کی، جو حذیفہ ہمیں ایکسپلین کرتے ہیں کہ اتنی بری حالت ہے کہ کوئی ایک شخص بھی کھڑا ہو کر جو ہے نا وہ یہ نہیں کہتا کہ میں یہ کام کروں گا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 دفعہ اپنی بات دہرائی اور کوئی کھڑا نہ ہوا، کسی نے جواب نہیں دیا. اور پھر اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مجھے پکارا، یا حذیفہ یا ابا عبداللہ کھڑے ہو جاؤ، تم یہ کام کرو گے. اب حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اب میرے ہاتھ میں کوئی چارہ نہیں رہا، مجھے کھڑا ہی ہونا تھا جب مجھے نام لے کر پکارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اچھا ایسا کیوں ہوا؟ اس کی وجوہات ہیں. جس طرح پہلی وجہ اس میں یہ ہے کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے والنٹیئرز مانگے تھے. یہ کسی کو مطلب یہ کوئی فرض یا واجب کی اس میں کمانڈ نہیں تھی، یہ والنٹیئرز تھے. اور صحابہ کرام اس بات کو بہت اچھی طرح جانتے تھے، وہ اس چیز کا فرق بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ کیا چیز واجب ہے، فرض ہے، اور کیا چیز مستحب ہے. جو ان سے والنٹیئرزم اگر مانگا جا رہا ہے اس میں دے ہیو دا روم ٹو سے نو اور ناٹ رپلائی ایٹ آل. ان کو اس بات کا اچھی طرح سے معلوم تھا، اس وجہ سے ان میں سے کوئی کھڑا نہیں ہوا.
تو اور جس وقت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نام لے کے پکارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ان کو پتہ لگ گیا کہ ہاں اب یہ چیز مجھ پہ واجب ہو گئی، کیونکہ اب مجھے سنگل ہینڈڈلی پوائنٹ آؤٹ کر کے بتایا جا رہا ہے۔ تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جن کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امین، ان کی کیا کہتے ہیں، ان کے سیکرٹس کا امین بھی کہا جاتا ہے کہ، اور پھر یہ وہ صحابی ہیں جن کا ہم نے ذکر احد میں کیا تھا کہ ان کے فادر جو ہے فرینڈلی فائر کے اندر مارے گئے تھے، اور اس کے بعد جب ان کا خون بہا دیا گیا، مسلمانوں کی طرف سے ہی مارے گئے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خون بہا دلوایا ان لوگوں کی طرف سے جن کی وجہ سے قتل ہوئے تھے، تو انہوں نے وہ پورا کا پورا واپس لوٹا دیا تھا اور اللہ کے نام پر ان سب کو معاف کر دیا تھا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں، انہوں نے جو ہے بدر میں انہوں نے شرکت نہیں کی تھی اپنے معاہدے کی وجہ سے قریش کے ساتھ۔ تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نریٹ کرتے ہیں کہ میں خود اتنا کمزور تھا جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ کمانڈ دی، میں بری طرح سے جو ہے کانپ رہا تھا اور بری طرح سے فریز ہو رہا تھا۔ میرے اوپر صرف اور صرف ایک چادر، ہلکی سی چادر تھی، ایک شیٹ سی جس طرح بیڈ شیٹ ٹائپ ہوتی ہے، جس سے میں نے اپنے آپ کو ڈھانپا ہوا تھا، جو وہ بھی میں نے اپنی بیوی سے بورو کیا تھا، کیونکہ وہ تھوڑا سا موٹا تھا اس سے جو میرے پاس تھی، تو میں نے اپنی بیوی کے ساتھ وہ ایکسچینج کر لیا تھا، اور میں جو ہے وہ شال لے کر اور بری طرح سے کنگڑ کر بیٹھا ہوا تھا، اور میری ہڈیاں بھی لٹرلی جو ہے وہ کانپ رہی تھیں، اور میں بالکل فریز تھا، بالکل ایسے جیسے فیٹل پوزیشن میں آپ بیٹھے ہوتے ہیں نا یوں کر کے، کہتے میں اس پوزیشن میں بیٹھا ہوا تھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، تو میرے اندر اتنی بھی انرجی نہیں تھی کہ میں کھڑا ہو جاؤں یا میں ان کو جواب دے سکوں، کیونکہ میں نے کئی دن سے کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ تو لیکن میں نے جو بھی میری ہمت تھی میں نے ان کو جمع کی اور جمع کر کے جواب دیا کہ یا رسول اللہ میں یہاں ہوں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کھڑے ہو جاؤ اور جاؤ اور جا کے مجھے خبر لا کے دو کہ قریش کے لوگ اس وقت کیا کر رہے ہیں۔ تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لا بدھ، یعنی کہ میں اب مجھے انہوں نے نام کے ساتھ پکار دیا، اب میری کوئی بدھی، میری عقل جو ہے وہ اس سے آگے نہیں سوچ سکتی تھی کہ بس اب مجھے یہ فرض پورا کرنا ہے۔ تو میں اٹھا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب آئے اور انہوں نے آ کے میرے پاؤں کے اوپر ایک ٹہوکا سا دیا، یا مجھے ایک نج سا کیا نا، مجھے ذرا سا پیار سے جس طرح ہم ایک تھپکی سی لگا دیتے ہیں اس طرح۔ تو پھر حذیفہ کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا کریں۔ ظاہر ہے اب ان کو آپ اپنی ایکسکیوزز تو نہیں دے سکتے تھے کہ جو ہے مجھے بہت سردی لگ رہی ہے، میں بہت بھوکا ہوں، میں بہت ویک ہوں، میں نہیں کر سکتا یہ کام۔ تو انہوں نے بس یہ کہا کہ یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کریں۔ تو یہ ان کی آنیسٹی تھی، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنیسٹی تھی کہ وہ اپنی ہی کہانی جب اتنے سالوں کے بعد بیٹھ کے کسی اور کو سنا رہے ہیں نا، تو وہ ایسے بھی سنا سکتے تھے کہ جناب میں تھا وہاں پہ اس وقت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنگل ہینڈڈلی اور مجھے سنگل آؤٹ کیا، سب کے بیچ میں سے میرا نام پکارا، میرا ہی نام کیوں پکارا، آخر کوئی نہ کوئی بات تو تھی نا مجھ میں، یہ طریقہ بھی تو ہو سکتا تھا نا۔ لیکن کتنی آنیسٹی کے ساتھ اپنی کہانی بتا رہے ہیں وہ، اور بتا رہے ہیں کہ اتنی بری حالت تھی کہ میں نہیں اٹھ سکتا تھا۔ یہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے جو پیار کی تھپکی دی تو مجھ میں تھوڑی سی ہمت آ گئی، تو میں کھڑا ہو گیا اور میں نے ان سے کہا کہ میرے لیے دعا کریں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا کی کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ تمہیں میرا جنت میں میرا ساتھی بنائیں، اور تمہیں جو ہے وہ ان کے سامنے ہر طرح سے پروٹیکٹ کریں، تمہیں کفار کے سامنے اور جن دشمنوں کے سامنے ہر طرح سے پروٹیکٹ کریں، فرام اپنے آگے سے، اپنے پیچھے سے، اپنے دائیں سے، اپنے بائیں سے، اپنے اوپر سے، اپنے نیچے سے، تمہیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہر طرف سے پروٹیکٹ کریں۔ اور یہ ہماری جو دعائیں جو صبح شام کے اذکار ہیں اس میں بھی یہ دعا شامل ہے، اور بڑی خوبصورت دعا ہے، ٹھیک ہے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا کی، مجھے یہ ٹہوکا دیا، میرے اندر سے تمام ڈر، خوف اور جو ویکنس تھی وہ سب کی سب ختم ہو گئی، ایسے جیسے میں بالکل صحیح بھلا چنگا تھا۔ اور ایک وہ جو آج ہم اس کو کہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ایڈرینلن کا جو شوق ہوتا ہے کہ جس میں آ کے آپ اپنے آپ کو بہت ہی ایبل اور بہت ہی ایکٹیو محسوس کرتے ہیں، تو وہ والی چیز حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس طرح سے ہو گیا، اور میں ایک دم سے زمین سے جو ہے نا وہ اٹھ کے کھڑا ہوا، جمپ کر کے،
اور مجھے ایسا لگا کہ مجھے کسی نے گرم پانی میں باتھ دے دیا ہے نا، یعنی کہ میں اب گرم بھی تھا، مجھے اتنی ٹھنڈ بھی نہیں لگ رہی تھی، میری باڈی وارم بھی ہو گئی تھی، اور میں نے اپنے آپ کو ایسا محسوس کیا کہ مجھے ٹھنڈی ہوا ٹچ ہی نہیں کر رہی، بلکہ مجھے نرم گرم ہوائیں جو ہے نا وہ لگ رہی ہیں، اور میں بالکل کمفرٹیبل ہو گیا، اور بالکل میری باڈی لوز ہو گئی، اور میرے اندر کوئی شک و شبہ، کوئی فیئر کسی قسم کا باقی نہیں رہا۔ تو اور اس سے پہلے کہ یہ جاتے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ کو انسٹرکشنز دیں کہ تم نے صرف جانا ہے، جا کے پتہ کرنا ہے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے، کیا حالات ہیں، اور اب نیکسٹ ان کی کیا اسٹریٹجی ہونے والی ہے، لیکن اپنے طور سے کوئی ڈیسیژن نہیں لینا، کوئی ججمنٹ کال نہیں کرنا، کوئی ڈیسیژن نہیں لینا، کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جس کی وجہ سے تمہارا ہونا ان کے درمیان میں ظاہر ہو جائے، اور جس کی وجہ سے وہ ہم پر جو ہے وہ تمہاری وجہ سے آ کے کوئی حملہ کریں، یا ایسا ریش ڈیسیژن لیں جو ہم نہیں چاہتے، اس وقت افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پرومس کیا، اور وہ اس کے بعد جو ہے وہ نکل پڑے، اور پھر وہ آگے نریٹ کرتے ہیں کہ میں جو ہے وہ خندق کراس کرتا ہوا دوسری طرف گیا، اور جو اینمی رینکس تھے، جو قریش کے جو کیمپس وغیرہ تھے، میں ان کے اندر گھس گیا، اور میں چلتا رہا یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص کے گرد لوگ اکٹھے ہیں، اور بیچ میں جو ہے وہ الاؤ جل رہا ہے، فائر چل رہی ہے، اور یہ شخص جو ہے بیٹھا ہوا بڑا ان سے بڑھ کے باتیں کر رہا ہے، تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ ان کے لیڈران میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ اب ظاہر ہے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ انصار میں سے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس مشن کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انصاری ہی چاہیے، کوئی قریشی نہیں جا سکتا تھا اس مشن کے لیے، کیونکہ سب لوگ پہچانتے ہیں، قریش میں سب لوگ پہچانیں گے، اگر کوئی مہاجرون میں سے جاتا تو ہر کوئی پہچان لیتا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ رسک نہیں لینا چاہتے تھے، تو انہوں نے ایک بالکل ان ریکگنائزیبل شخص کو چوز کیا اور ان کے بیچ میں بھیجا، اور حذیفہ خود کہتے ہیں کہ میں نے کبھی ابو سفیان کو دیکھا ہی نہیں تھا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا ابو سفیان ہے کون، لیکن جس طرح سے وہ بات کر رہا تھا، جس طرح سے لوگ اس کو سن رہے تھے اور اس کی عزت کر رہے تھے، اسے دیکھ کے مجھے اندازہ ہوا کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے ان کا لیڈر۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میرا مطلب ایک وقت ایسا آیا کہ میں بالکل سامنے تھا ابو سفیان کے، اور میرے ترکش میں تیر تھے، اور میرا دل کیا کہ میں تیر نکالوں اور رکھوں اور یہیں پہ مار دوں ان کے لیڈر کو، اسی وقت یہیں پہ ان کا لیڈر مر جائے گا، کھیل ختم، کہانی ختم، پیسہ ہضم، اور جنگ ہم ویسے ہی جیت جائیں گے، ان کے لیڈر کو میں مار دوں میرے بالکل سامنے۔ لیکن پھر مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد آئی کہ مجھے اپنی طرف سے کوئی ججمنٹ نہیں لینا، میں جس کام کے لیے آیا ہوں مجھے وہ کرنا ہے، تو میں نے اس تھاٹ کو جانے دیا۔ اور پھر جو ہے وہ ابو سفیان کہتے ہیں کہ ابو سفیان کیا بات کر رہا تھا، ابو سفیان اپنے لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ میں تم لوگوں کو جو ہے نا، میں تم لوگوں کو کچھ اس طرح بتانے والا ہوں اور کہنے والا ہوں کہ لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ تم میں سے ہر شخص نا اس بات کو ویریفائی کرے، کنفرم کرے کہ اس کے ساتھ والا جو شخص ہے وہ قریشی ہی ہے، یعنی کہ وہ اس کے ساتھ کا ہی ہے اور ہم میں سے ہی ہے، کوئی باہر سے آیا ہوا نہیں ہے۔ یعنی کہ ابو سفیان کو بھی اس بات کا شک تھا کہ ان کے بیچ میں کوئی اسپائی بھی موجود ہو سکتا ہے، تو اس نے ہر شخص کو اپنے مجمع میں کہا کہ یہ ویریفائی کرو کہ تمہارے ساتھ والا شخص جو ہے نا وہ جو ہے وہ صحیح ہے، وہ تم میں سے ہے۔ اب یہ چیز مطلب آپ سوچیں کہ حذیفہ کا اگر اس وقت کھل جاتا تو وہ پکڑے جاتے، لیکن پہلی بات تو یہ کہ ان کو بھی کوئی نہیں جانتا تھا کیونکہ وہ انصاری تھے، ٹھیک ہے۔ تو اور پھر دوسری بات یہ کہ حذیفہ نے بڑی کوئک تھنکنگ سے جو ہے نا انسٹنٹینیسلی انہوں نے ایک بڑا ہی کیم اپ ود کوئک وٹی پلان کہ وہ ایک دم سے نا، اس سے پہلے کہ کوئی ان سے سوال کرتا، وہ ایک دم سے اپنے دائیں والے بندے کے اوپر نا جھپٹے اور جھپٹ کے اس کو کہا تم کون ہو تم کہاں سے آئے ہو، کون ہو تم؟ اور پھر اس نے کہا کہ میں قریشی ہوں بھائی، کیا ہو گیا؟ اور پھر اس کو چھوڑا اور پھر بائیں والے کے اوپر جھپٹے اور جھپٹ کے اس کو کہنا پوچھنا شروع کر دیا، تم کون ہو، کہاں سے آؤ، کون سے قبیلے کے ہو، تم ہو کہ نہیں قریشی؟ اور یہ وہ بھی سٹ پٹ آ گیا، اس نے بھی کہا ہاں میں بھی قریشی ہوں بھائی۔ اور اس پروسیس میں وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو نا اس طرح سے انٹیمیڈیٹ کرنے لگے کہ لوگوں نے ان سے پوچھا ہی نہیں کسی نے ان سے نہیں پوچھا کہ بھائی تم کون ہو، تم کہاں سے آئے ہو۔ تو اس طرح سے حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اس سچویشن کو بڑا زبردست اپنی وٹینس کی وجہ سے جو وہ ہینڈل کیا، اور سمپل سائیکالوجی کہ اگر آپ پہلے اتھارٹی دکھا دیں نا کسی سچویشن میں
تو لوگ آلریڈی جو ہے نا وہ آپ کے کانفیڈنس کی وجہ سے دب جاتے ہیں. تو یہ ایک سمپل سائیکالوجی ہے. تو ان کی کوئک تھنکنگ ان کے بڑے کام آئی. اور اس کے بعد ابو سفیان نے اپنے لوگوں سے کیا کہا؟ ابو سفیان نے کہا کہ اے میرے لوگوں، ہم لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں سے اتنا دور آئے ہوئے ہیں، ہمیں 1 مہینہ ہو گیا ہے، ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے جانور جو وہ بھی ختم ہو رہے ہیں، ہمارے جو کیا کہتے ہیں جو ہم اپنے لیے کھانے پینے کا سامان ساتھ لائے تھے، سامان رسد، وہ بھی ہمارا ختم ہو رہا ہے. ہمارے گھوڑے جو ہیں وہ شدید تھک چکے ہیں، اور بنو قریظہ نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، ہمیں ابینڈن کر دیا، بیسیکلی ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے. اور اب تم لوگ بتاؤ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اب تم لوگ دیکھو کہ یہ جو ہوائیں چلنی شروع ہو گئی ہیں، انہوں نے تو سب کچھ تلپٹ کر کے رکھ دیا ہے. یہ ہمیں نہ ہی ہم جو ہے آگ جلا پا رہے ہیں، اور نہ ہی ہم کوئی اپنا کھانے کا برتن، کوئی بڑا سا پاٹ یا دیگ جو ہے وہ آگ کے اوپر رکھ پا رہے ہیں، کیونکہ ہوا اتنی تیز تھی کہ ان کی دیگیں الٹ رہی تھی. ان کی گاڑیاں جو تھیں، جس طرح بیل گاڑی ٹائپ اور وہ ہوتی ہے، وہ پورے کے پورے ان کے وہ صندوق اور گاڑیاں تک ان کی الٹ رہی تھیں ساری کی ساری. تو پھر ابو سفیان نے کہا کہ چیزیں جو ہے نا ہماری آرمی کے جو رینکس ہیں ان کے اندر پھوٹ پڑ رہی ہے، اور ہر چیز جو ہے وہ بہت بری سچویشن میں، اس وقت ہم لوگ بہت بری سچویشن میں ہیں، اور ہم کچھ بھی کر پانے کے یا آگے بڑھنے کے قابل نہیں ہیں. تو تم لوگ بتاؤ کہ کیا کیا جائے. ابن اسحاق ہی ہمیں یہ سب کچھ بتاتے ہیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، کہ جو اتنے بڑے بڑے میٹل کے برتن تھے، مرتبان تھے، اور پانی کے برتن تھے، اور پکانے کی دیگیں تھیں، وہ سب لٹرلی اس طرح سے ہوا میں اڑتی جا رہی تھیں جیسے کہ ان کا کوئی ویٹ ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور سارا ان کا کھانا ویسٹ ہو رہا تھا. وہ فائر نہیں جلا سکتے تھے اپنے آپ کو گرمی پہنچانے کے لیے. اور ظاہر ہے یہ لوگ ڈیزرٹ کے اندر بیٹھے ہوئے کھلے میدان میں ٹیمپریچر یا ہوا ویسے ہی سیویئر ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ جو کہ شہر کے بیچ میں ہوتی ہے. اور یہ سب کچھ ان کی طرف ہو رہا ہے، یہ سب کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، مسلمانوں کی طرف نہیں ہو رہا اس شدت سے جتنا یہاں پر ہو رہا ہے. چلنا ہی چاہیے. تو اس نے فوراً کہا کہ ٹھیک ہے، جیسا تم لوگ کہو، میں بالکل راضی ہوں، میں بالکل جانے کو تیار ہوں. اور وہ اسی وقت اس نے اپنا جو ہے وہ کیمل منگایا، اپنا اونٹ منگایا، اس پر بیٹھا اور سب کو حکم دیا کہ چلو سمیٹو، سب کچھ اٹھو، نکلو. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نریٹ کرتے ہیں کہ جیسے ہی یہ مجمع چھٹنے لگا ابو سفیان کے ارد گرد، تو میں نے پھر ابو سفیان کو دیکھا، اور وہ اس طرح کے اینگل پر، وہ میرے بالکل سامنے تھا، اور اس طرح کے اینگل پر تھا کہ جو ہے میں اس کا ایک شاٹ لے سکتا تھا. میں چاہتا تو فوری طور پہ جو ہے وہ اپنے تیر سے اس کا شاٹ لیتا اور اس کو بالکل جگہ پر لگتا، اور اس کا کام وہیں پہ تمام ہو جاتا. لیکن پھر مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات یاد آئیں، اور میں نے جو ہے وہ اس چیز سے گریز کیا. اور پھر جو ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے واپس جو ہے نا اپنا تیر واپس اس میں رکھ دیا. یہ رات کا وقت تھا، بہت اندھیرا تھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں میرے ذہن میں گونج رہی تھیں. اور پھر حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میری آنکھوں کے سامنے جو اس کی ساری کی ساری آرمی، اس کا جو جتنے لوگ وہ لایا ہوا تھا، وہ سب چھٹنے لگے، بالکل بریک اپارٹ ہو گئے، مختلف ٹولیوں میں بٹ گئے. اور ہوائیں اتنی شدید اور اتنی ہارش تھیں کہ وہ لوگوں کو اٹھا اٹھا کے پٹک رہی تھیں. اور سب سے مزے کی بات یہ تھی کہ میں نے جیسے ہی اس کیمپ سے باہر قدم رکھا، جو ہوا تھی وہ بالکل سٹل تھی، میرے سر کا ایک بال بھی موو نہیں کر رہا تھا. یعنی کہ یہ ساری آندھی طوفان سارا کچھ صرف اور صرف ان کے کیمپ کے اندر تھا، جو کہ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی. ڈیفینیٹلی یہ اللہ تعالیٰ کا میریکل تھا. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے پلان کیا کہ ٹھیک ہے، اب ناؤ اٹس مائی ٹائم ٹو گو بیک، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے اطلاع دینی چاہیے. تو البیہقی کہتے ہیں کہ البیہقی میں مینشن ہے کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ واپس آ رہے تھے، تو انہوں نے کوئی 20 گھڑ سوار جو ہے نا وہ آتے ہوئے دیکھے، جن کے فیس کورڈ تھے، اور انہوں نے سر پہ پگڑیاں پہنی ہوئی تھیں. اور وہ حذیفہ کو کہہ رہے تھے کہ جاؤ، جا کر جو ہے نا اپنے صاحب کو بتاؤ، یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤ کہ ہم نے ان کے بہاف پر اپنا کام کر دیا ہے، یعنی ہم نے ان کے بہاف پر لڑائی کر لی ہے. اور جاؤ اور اپنے صاحب کو یہ بتاؤ کہ ہم ان کے بہاف پر لڑ رہے ہیں، ان کو کوئی پریشانی لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو میننگ
کہ یہ سب کے سب جو ہیں وہ اینجلز تھے، یہ سب کے سب وہ فرشتے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کے لیے، ان کے بہاف پر لڑنے کے لیے، اور وہ ان میں وہ فرشتے بھی شامل تھے جو کہ باقاعدہ لڑ رہے تھے، یا وہ بھی شامل تھے جو کہ ہواؤں کو کنٹرول کر رہے تھے۔ اور پھر حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں واپس کیمپ آیا، میں نے دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، اور ان کا یہی معمول ہوتا تھا کہ وہ تہجد میں کھڑے ہوتے تھے اور دعائیں مانگتے تھے اور دعائیں مانگتے تھے اور دعائیں مانگتے تھے۔ اور جب بھی اسپیشلی کسی چیز کے لیے بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بہت بڑی پریشانی ہوتی تھی، تو یہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ وہ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور دعائیں مانگتے تھے۔ اور ہمارے لیے بھی یہی ہونا چاہیے کہ ڈپریشن، انگزائٹی اور شدید فیئر میں ہمارا بھی یہی کام ہونا چاہیے کہ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ تو حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں واپس پھر سے سردی کی شدت سے کانپ رہا تھا۔ بعض اوقات یہ سردی کی شدت بھی ہوتی ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایکسائٹمنٹ بھی ہوتی ہے۔ اگر آپ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں نا کسی چیز کے لیے، کوئی خبر دینے کے لیے یا کچھ کرنے کے لیے، کسی کو دیکھ کے جب بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی میں شیور آ جاتی ہے، تو حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ دوبارہ جو ہے نا وہ بری طرح کانپنے لگے۔ انہوں نے آ کے دیکھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے ظاہر ہے ادب کے ساتھ، وہ خاموشی کے ساتھ، جو پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اشارہ کیا کہ آ جاؤ یہاں بیٹھو، اور پھر وہ گئے ان کے ساتھ ان کی ٹانگ کے ساتھ ٹیک لگائی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کمبل سے اپنے اوپر اوڑھا ہوا تھا، اتنی سردی تھی کہ وہ کمبل اوڑھ کے جو ہے نماز پڑھ رہے تھے، اس کے اندر جو ہے نا وہ حذیفہ کو بھی لے لیا کمبل کے اندر ہی، اور ان کے ساتھ لگ کے بیٹھے رہے ان کے گرم کمبل کے اندر۔ تو حذیفہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں بیٹھا رہا اور میں کانپتا رہا اور شیورنگ ہوتی رہی، مجھے بری طرح میں بہت سیویئرلی جو ہے وہ شیک کر رہا تھا۔ ایک دم سے پھر سارا کچھ جو جانے سے پہلے کی جو سچویشن تھی میری، وہ ساری کی ساری واپس آ گئی تھی، وہی بھوک، وہی پیاس، وہی ٹھنڈ اور ویکنس کا احساس۔ تو لیکن جب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح لگ کے بیٹھا اور انہوں نے اپنا کمبل مجھے دیا، تو میں کسی حد تک بہت کمفرٹیبل ہو گیا۔ اور پھر جب انہوں نے اپنی نماز ختم کی تو انہوں نے کہا کہ بتائیے مجھے حذیفہ آپ کیا دیکھ کر آئے اور آپ نے کیا کیا، اور پھر میں نے ان کو من و ان ساری کہانی سنا دی جو کچھ میں دیکھ کر آیا تھا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الحمدللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی جو اس نے ہمارے لیے بھیجی۔ اور یہ رات کا وقت تھا، قیام کا وقت تھا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کبھی کھڑے ہو کے کبھی بیٹھ کے وہ انہوں نے نماز جاری رکھی، اور انہوں نے حذیفہ رضی اللہ عنہ کو موو ہونے کے لیے نہیں کہا۔ تو حذیفہ کہتے ہیں کہ میں وہیں پر ان کے قدموں میں وہیں پہ لیٹا، اور لیٹ کے مجھے کب نیند آ گئی مجھے پتہ نہیں چلا، میں سو گیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹچ کیے۔ کتنی خوبصورت بات ہوگی نا، کتنا پیارا ان کے لیے وہ لمحہ ہوگا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باڈی کے ساتھ ٹچ ہو کے اور وہ وہاں پر سوتے رہے۔ اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی شال سے کور کر دیا، یہاں تک کہ صبح فجر کا وقت ہو گیا، اور فجر کی اذان ہوئی۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ کو ہلایا اور ہلا کے کہا کہ جس طرح ہم بچوں کو کہتے ہیں نا ویک اپ سلیپی ہیڈ، اس طرح ان کو کہا کہ سونے والے اٹھ جاؤ، اب ٹائم ہو گیا، فجر کا ٹائم ہو گیا۔ اور پھر حذیفہ کہتے ہیں ہم اٹھے، ہم نے فجر پڑھی، اور اس طرح سے جو ہے وہ بیٹل آف ٹرینچ، احزاب، خندق، غزوہ خندق جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اب جب روشنی ہوئی فجر کے بعد، ان لوگوں نے دیکھا وہاں سے ساری فوجیں جو ہے سب کچھ اپنا اکھیڑ کے، اپنے کیمپس اکھیڑ کے وہاں سے وہ جا چکی ہوئی ہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ اپنے اختتام کو پہنچی۔ اچھا، اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں کیا پڑھتے تھے، یہ بھی بڑی ایک سائیڈ نوٹ ہے، لیکن بڑی خوبصورت دعائیں ہیں، اگر آپ لوگ چاہیں تو لکھ لیں، ان کو جو ہے وہ کر لیں۔ ہمیں بخاری اور مسلم سے جو ہیں وہ یہ دعائیں ملتی ہیں، اور حسن المسلم میں بھی موجود ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دعا کرتے تھے، اللہم منذر الکتاب سریع الحساب اہزم الاحزاب اللہم احزمہم وزلزلہم۔ اور اس دعا کا مطلب ہے کہ یا اللہ جس نے یہ کتاب ظاہر کی، یعنی قرآن ظاہر کیا، اور یا اللہ آپ وہ ہیں جو کہ بہت جلد اور بہت تیزی سے بدلہ لے لیتے ہیں، اور ہمیں آپ کی مدد چاہیے اور ابھی چاہیے،
اور ہمارے لیے آئی ہوئی اس احزاب کی فوج کو جو ہے نا وہ ڈسٹروائے کر دیں، ان کو تباہ کر دیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے نیچے، ان کے پیروں کے نیچے جو زمین ہے اس کو ہلا دیں۔ یہ دعا ہے، یہ آج کے دور میں بھی مسلمانوں کے لیے بڑی اچھی دعا ثابت ہو سکتی ہے۔ ایک اور حدیث ہے جس میں ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے عبداللہ ابی اوف، وہ کہتے ہیں کہ جب صحابہ کرام خوارج کے ساتھ لڑنے میں مصروف تھے تقریباً 30 سال کے بعد، تو انہوں نے ایک دعا ان کو لکھ کے بھجوائی، اور انہوں نے کہا کہ یہ دعا رسول صلی اللہ علیہ وسلم احزاب کے دوران وہ مانگ رہے تھے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اے میرے لوگوں، اگر تمہیں کبھی بھی جو ہے نا وہ اپنے دشمن سے ملنے کی یا اس سے جنگ لڑنے کی خواہش نہ کرو، لیکن اگر تمہیں ان سے لڑنا پڑے اور تم اسے ایسی سچویشن میں ڈال دیے جاؤ تو ان سے لڑو، اور اگر جو ہے اور پیشنس کے ساتھ رہو، صبر رکھو اپنے بیچ میں، اور جان لو کہ جنت جو ہے وہ تلوار کے سائے تلے ہی ہے۔ صبر کے ساتھ رہو، پیشنس رکھو، اور اللہ تعالیٰ کا جو اجر ہے وہ تم سے دور نہیں۔ تو یہ دعائیں جو ہیں وہ لکھ کے بھیجا کرتے تھے اور بتاتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں کی۔ اچھا جناب، تو اس کے بعد یہ ہے کہ قریش تو جناب اس جنگ میں جسے کہتے ہیں نا کمپلیٹلی ہیوملیٹ ہو کر یہاں سے جا رہے ہیں، ان کے ہاتھ کچھ نہیں آیا، بمشکل 4 یا 5 مسلمانوں کو یہ شہید کر سکے، وہ بھی کراس فائرنگ میں جو تیر اندازی ہو رہی تھی اس کے اندر، مگر یہ کسی کو کوئی اتنی بڑی فوج لانے کے بعد 10,000 اسٹرانگ پیپل لانے کے بعد بھی یہ کسی کو کوئی خاص نقصان نہیں پہنچا سکے مسلمانوں کو، اور بری طرح ان کی جسے کہتے ہیں نا کہ ہیوملیشن ہی ہوئی۔ صحابیوں سے کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصرتو بالصبا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصرت دی، ہمیں ان پر جو ہے وہ فوقیت دی اور ان پر ہمیں جتوایا صبا کے تھرو، جو ونڈ ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ قرآن میں ہوا کے لیے کئی طرح کے جو ہے وہ نام یوز کیے گئے ہیں، صبا ان میں سے ایک خاص قسم کی ہوا ہے، جو کہ یہ وہ ہوا ہے جس کے بارے میں ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ وہ ہوا ہے جو کہ یوسف علیہ السلام کی جو خوشبو تھی وہ یعقوب علیہ السلام تک لے کر گئی، اور اس کو ونڈ آف مرسی بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رحمت کی ہوا ہے، اور یہ وہ ہوا ہے جو کہ بادلوں کو اکٹھا کرتی زمین پر بارش برسانے کے لیے، یہ مشرق کی طرف سے آتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور طرح کی ہوا جس کو دبور کہتے ہیں، اور دبور جو ہے بہت ہارش قسم کی ہوا ہے، یہ وہ ہوا ہے جس نے عاد کی قوم کو جو ہے وہ ڈسٹروائے کیا تھا، اور یہ مغرب کی طرف سے آتی ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ وہ تمام دنیا کے لیے اور تمام مخلوقات کے لیے رحمت ہے، رحمت للعالمین ہے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے قریش کے اوپر دبور نہیں بھیجی، صبا بھیجی اپنی۔ ابھی یہ اللہ تعالیٰ کی مرسی والی ونڈ تھی، کیونکہ لیٹر آن ان میں سے کئی لوگ ایسے تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لینا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم جانتے ہیں کہ جنگ احزاب جو ہے وہ اس میں جان و مال کا نقصان تو اتنے زیادہ نہیں تھا، مگر یہ ایک اعصاب کی جنگ تھی۔ اعصاب، اس میں کوئی خون ریز مارکا پیش نہیں آیا، لیکن یہ اسلامی تاریخ کے لیے پھر بھی ایک فیصلہ کن جنگ تھی۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں جو مشرکین جتنے بھی تھے، اب ان کے حوصلے ٹوٹ گئے، اور یہ واضح ہو گیا کہ اب عرب میں کوئی بھی قوت ایسی نہیں ہے جو کہ مسلمانوں سے بڑی ہے، چاہے یہ سب اکٹھے بھی ہو کے آ جائیں، لیکن مسلمان ان کے پھر بھی جو ہے نا ان کا پلڑا بھاری ہے، اور یہ کسی طرح سے بھی مسلمانوں کی نشو و نما جو ہے، اسلام کی نشو و نما وہ ختم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اب دوبارہ ان کے لیے کبھی بھی اتنی بڑی طاقت فراہم کرنا عرب میں اور سب کا اکٹھے ہونا، یہ ان کے بس کی بات نہیں تھی، عربوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ تو اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احزاب کی واپسی کے بعد فرمایا اب ہم ان پر چڑھائی کریں گے، وہ ہم پر چڑھائی نہ کر سکیں گے، اب ہمارا لشکر ان کی طرف جائے گا۔ یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس ایک بات میں جو ہے نا وہ ایک آگے کی پریڈکشن دے دی کہ اب یہ لوگ ہماری طرف نہیں آ سکتے، نیکسٹ از گوئنگ ٹو بی اس، اب یہ ہماری طرف کبھی نہیں آئیں گے۔
تو اب اگلی صبح جو ہو گئی، فجر کی نماز پڑھی اور سب مسلمانوں نے دیکھ لیا کہ جو ہے وہ احزاب کی فوجیں اپنا سب کچھ لپاٹ کے یا چھوڑ چھاڑ کے بھاگ چکی ہیں، وہ اپنے کیمپس چھوڑ کے بھاگ چکی ہیں۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، سورۃ احزاب کی آیت نمبر 10 ہے اور اس کا ترجمہ ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، جب تمہارے پاس لشکر آئے تھے تو ہم نے ان کے خلاف ایک ہوا بھیجی اور ایسے لشکر بھیجے جن کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے، اور یقیناً جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس پر گہری نظر رکھنے والے ہیں۔ تو یہ کلیئر جو ہے نا وہ انڈیکیشن ہے ان کے اوپر کس طرح اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا اور اپنی فورسز بھی بھیجی، یعنی کہ اینجلز بھی بھیجے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بھی اپنے کیمپس، اپنے رینکس جو ہیں وہ سمیٹنے کا حکم دیا کہ ٹھیک ہے چلو اب ہم بھی واپس مدینہ کی طرف جاتے ہیں، اور وہ زور زور سے تکبیرات کہتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر، اور ساتھ میں یہ دعا پڑھتے ہوئے جو ہے وہاں سے مسلمانوں کے ساتھ مدینہ ان کی واپسی ہوئی۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، عیبنا تعیئنا عبیدنا سجیدنا لربنا حمید، صدق اللہ وعد ونصر عبیدہ وحزم الاحزاب وحدہ۔ یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے، ان کا شکر ادا کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، ہمبل اور سبمسو ہوتے ہوئے وہاں سے واپس لوٹ رہے ہیں، یہی اس دعا کا مطلب ہے۔ یہ کرتے ہوئے وہاں سے واپس لوٹے، اور اب بھی واپس آئے مسجد نبوی، اور ظاہر ہے ان کا گھر ساتھ میں ہی تھا، اور ام سلمہ کے گھر جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں۔ ابھی انہوں نے اپنے ویپنز، اپنی تلوار وغیرہ اتار کے رکھی ہے، ابھی آرمر پوری طرح اتاری بھی نہیں ہے، اور ان کی نیت ہے کہ وہ انہوں نے باتھ لینا ہے، ابھی اپنے غسل کرنا ہے، اور انہوں نے یہ کیا بھی نہیں کہ جو ہے نا ایک شخص فوری طور پر اندر آ جاتے ہیں، جنہوں نے اپنے سر کے اوپر جو ہے وہ ٹربن پہنی ہوئی ہے، ایک استبرا، ایک کپڑا ہے جو کہ بہت سافٹ بروکیڈ سلک ٹائپ کا کپڑا ہے، اور وہ ایک ایسی میول پر سوار، ایک گدھے پر ہیں، اس کی جو وین ہے وہ دباج کی ہے، وہ ایک سلک کے مٹیریل کی بنی ہوئی ہے، اور جبرائیل امین ہیں وہ، اور وہ آتے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ نے اپنے جو ہے وہ ہتھیار اتار رکھ بھی دیے اور اپنے جو ہے وہ زرہ اتار بھی دی، اپنی آرمر بھی اتار دی۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں میں یہی کر رہا ہوں۔ تو جبرائیل نے کہا واللہ کہ ہم فرشتوں نے ابھی تک اپنے جو ہے نا وہ نہ آرمرز اپنی اتارے ہیں، نہ اپنے ویپنز اتار کے رکھے ہیں، اور تو آپ کو یہ سب دوبارہ پہننا پڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ کو دوبارہ جو ہے نا وہ ایک محاذ پر جانا ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون سے محاذ پر؟ تو جبرائیل امین نے فرمایا کہ بنو قریظہ کی طرف، انہوں نے اشارہ کیا اور کہا کہ ہمیں جو ہے بنو قریظہ کی طرف اللہ تعالیٰ نے جانے کا حکم دیا، اور آپ کو بھی حکم دیا ہے، تو میں وہاں فرشتوں کے ساتھ پہنچ رہا ہوں، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اپنے لوگوں کے ساتھ بنو قریظہ کی طرف پروسیڈ کریں۔ تو ابھی مطلب یہ منتھ لانگ سیج کے بعد گھر آئے ہیں، اور بیٹھ کے لٹرلی پانی کا گلاس بھی نہیں پیا، اپنی سب چیزیں بھی نہیں اتار کے رکھی، تو جبرائیل امین آ گئے ہیں اور ان کو حکم ملتا ہے کہ اب آپ نے پروسیڈ کرنا ہے بنو قریظہ کی طرف۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سیکنڈ لگائے بغیر واپس اپنے ہتھیار پہنتے ہیں، اور فوری طور پر باہر نکل کے لوگوں میں جو ہے نا وہ منادی کرتے ہیں، اور ایک جسے کہتے ہیں نا ایک کرائر، ایک بندہ منادی کرنے والا جو ہے وہ ان کے بیچ میں بھیجتے ہیں، اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ تمام لوگوں کو حکم دیا جاتا ہے جو بھی یہ حکم سنے کہ اب واپس اپنے ہتھیار اٹھا لیں، اور اٹھا کر جو ہے نا بنو قریظہ کی طرف کوچ کریں، مارچ کریں، اور جو شخص بھی یہ حکم سنے اس پر فرض ہے کہ وہ اس کو اوبے کرے، اور کسی کو بھی الاؤ نہیں ہے یہاں تک کہ مطلب آپ نماز عصر جو ہے وہ سب کو بنو قریظہ میں جا کے پڑھنی ہے، آپ میں سے کوئی بھی الاؤڈ نہیں ہے کہ نماز عصر یہاں پڑھے، بلکہ آپ سب کو بنو قریظہ پہنچ کر نماز پڑھنی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منادی کرا دی کہ جو شخص بھی سمع و اطاعت پر قائم ہے، یعنی کہ جو سن کے اور اطاعت کرنے پر قائم ہے، وہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں ہی پڑھے گا،
اور اس کے بعد مدینے کا انتظام رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپا، اور حضرت علی کو جنگ کا جو جھنڈا تھا وہ ان کو دیا، اور ان کو کہا کہ آپ سب سے پہلے اپنا دستہ لے کے سب سے آگے، ہراول دستہ ایک ہوتا ہے نا فوج کا، وہ لے کر آپ سب سے پہلے پہنچ جائیں اور آپ کے پاس ہونا چاہیے، تاکہ بنو قریظہ کو پتہ چل جائے کہ وی آر ہیئر فار دا وار، ہم یہاں کوئی امن یا کسی اب ٹریٹی کے لیے نہیں آئے ہیں، اب ہم یہاں پر جو ہے وہ جنگ کے لیے آئے ہیں۔ تو حضرت علی کو ایک طرح سے سپہ سالار بنا کے ان کے ہاتھ میں علم دے کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سب سے پہلے آگے روانہ کر دیا۔ اب صحابہ کرام جو ہے وہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہی جو ہے کچھ پہنچ چکے تھے گھر، کچھ رستے میں تھے، پہنچ رہے تھے، اور ذرا ریلیکس ہونے کے اس میں تھے کہ اپنا سب کچھ اتار کے رکھنے والے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے یہ سنا تو انہوں نے بھی جو کچھ ان کے پاس تھا، اپنے جانور، اپنی سپلائز، اپنا سارا کچھ گیدر کیا، اینڈ دے لسنڈ اینڈ دے فالو، یہ بھی سارے کے سارے، اور یہ بیچز میں پہنچ رہے تھے، سارے کے سارے ظاہر ہے ایک وقت میں نہیں پہنچے تھے۔ اب ان کو لٹرلی جو ہے وہ خندقوں سے واپسی اپنے گھروں آنے تک جو ہے تقریباً ظہر کے قریب کا وقت آ گیا تھا۔ سردیوں کے دن تھے، سردیوں میں دن بھی بہت چھوٹے ہوتے ہیں، تو ظہر اور عصر کی نماز میں وقت بہت تنگ ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دے دیا کہ عصر وہاں جا کے پڑھنی ہے۔ تو اب سب لوگ جلدی میں تھے اور کہ ہم یہاں سے جو ہے وہ جا کے وہاں پر عصر پڑھیں، لیکن یہ سب ایک ساتھ نہیں پہنچ رہے تھے، جس طرح سے آ رہے تھے اسی طرح بیچز میں جو ہے وہ الگ الگ وہاں پہ پہنچ رہے تھے۔ تو ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو کہ جب رستے میں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ عصر کا وقت تو بالکل ختم ہونے والا ہے، یعنی کہ سورج غروب ہونے والا ہے اور ہم نے عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے، تو چلو ہم جلدی سے عصر کی نماز پڑھ لیں۔ اور پھر کچھ لوگ کہنے لگے کہ نہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ عصر کی نماز ہمیں وہاں جا کے پڑھنی ہے، بنو قریظہ میں ہی جا کے پڑھنی ہے، تو ہم ان کا حکم نہیں ٹال سکتے۔ تو ایسا ہوا کہ لوگوں کے جس طرح دو گروپ سے بن گئے اس حکم کے اوپر، اور کچھ لوگ ان میں سے ایسے تھے جنہوں نے نماز پڑھ لی، اور نماز پڑھنے کے کہ انہوں نے دیکھا کہ وقت جا رہا ہے عصر کا، تو انہوں نے جلدی نماز پڑھ لی، اور باقی لوگ ایسے تھے جنہوں نے پورا اس حکم کا ویٹ کیا، وہیں پہنچے اور وہاں پہنچ کے انہوں نے پھر نماز عصر ادا کی، اور یہ یعنی کہ مغرب کا وقت ہو چکا تھا۔ اب یہاں پر ایک بہت بڑا کنٹروورشل ایک جسے کہتے ہیں فقہی مسئلہ ابھرتا ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ اس چیز کو لیا جائے کہ بھائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے عصر پڑھنے کا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ عصر کا وقت یہ مقرر ہے، اس میں پڑھنا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہمیں وہاں جا کے پڑھنی ہے۔ تو اس کو بہت اچھے طریقے سے جو علماء ہیں انہوں نے ڈیل کیا، اور انہوں نے کہا کہ اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایز اے فگر آف اسپیچ کہا کہ وہاں جا کے جو نماز پڑھنی ہے اس کا مطلب یہ نہیں، اس کا مطلب شاید یہ نہیں تھا کہ ہاں وہیں پر واقعی میں حقیقتاً وہاں پر نماز پڑھنی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ جلدی کرو، اتنی جلدی کرو کہ عصر تم لوگوں کی جو ہے وہاں جا کے ہو، جیسے ہم کہتے ہیں نا بہت جلدی میں کوئی کام کرو، بہت تیزی کے ساتھ۔ تو یہ مطلب اس کا ہو سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ اور بھی علماء اس کو بڑے جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے ریکنسائل کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈیفینیٹلی ان کا دو میں سے ایک ہی مطلب ہو سکتا ہے کہ یا تو انہوں نے ایز اے فگر آف اسپیچ کا، یا وہ ہی لٹرلی مینٹ کہ وہیں پر جا کر عصر پڑھنی ہے۔ تو جن صحابہ نے جو ہے وہ مطلب اور دو گروپس بن گئے، دونوں نے جو ہے وہ ایک نے ایک مطلب لیا، دوسرے نے دوسرا مطلب لیا، کوئی تیسرا مطلب نہیں آیا۔ اور پھر جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے اور ان کو بتایا گیا، ان کو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ تو کنفیوز ہو گئے تھے، تو ہم میں سے کچھ نے جو ہے وہ رستے میں ہی رک کے نماز پڑھ لی، اور ہم باقیوں نے آ کے یہاں پر اس وقت تک عصر نہیں پڑھی جب تک کہ ہم بنو قریظہ نہیں پہنچ گئے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی کرٹیسائز نہیں کیا، کسی کو بھی برا بھلا نہیں کہا، کسی کو نہیں کہا تم نے غلط کیا، تم نے صحیح کیا، نہیں اب تمہیں یہ دوبارہ کرنا چاہیے، ایسا کچھ نہیں کہا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل کوئی کامنٹ نہیں کیا، اور یہ اوتھینٹک ورژن ہے۔ بعض جگہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ ان کو کرٹیسائز کیا جنہوں نے نہیں بات مانی یا کچھ مختلف، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ حقیقتاً رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کرٹیسائز نہیں کیا، کوئی کامنٹ نہیں کیا، اور ان کو اسی طرح سے رہنے دیا۔ جنہوں نے پڑھ لی وہ ان کا بھی ٹھیک،
اللہ کے ساتھ معاملہ وہ بھی صحیح، جنہوں نے بعد میں پڑھی وہ بھی صحیح. تو یہ اس کا ہوا. اور اس میں اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ ہمیں اس سے اجتہاد کا پتہ چلتا ہے نا، کہ یہ اسی طرح کے مسائل ہوتے ہیں جن میں کہ اجتہاد کرتے ہیں. جنہوں نے پڑھ لی پہلے نماز، انہوں نے اجتہاد کیا، انہوں نے اپنی عقل سے اس کو جو ہے وہ اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے اس کو یوٹیلائز کیا، اس ٹائم کو یوٹیلائز کیا. اور اس ضمن میں ایک دو مثالیں بھی ہیں جو کہ میں دینا چاہوں گی، کیونکہ اجتہاد ایک ایسا مسئلہ ہے جس سے ہماری میجورٹی لوگ مسلمان جو ابھی بھی ناواقف ہیں، بہت حد تک ناواقف ہیں. تو اس میں ایک مثال ایسی بھی ہے کہ جس طرح آج کل کی، جس طرح اس زمانے میں، اس دور میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ کوئی عورت جو ہے وہ بغیر محرم کے ٹریول نہ کرے، ٹھیک ہے. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس کو بالکل لٹرل میننگز میں لیتے ہیں اور وہ اس چیز کے بالکل خلاف ہیں. اور دوسری طرف ایسے بھی لوگ ہیں آج کل، اور فقیہ بھی ایسے ہیں، فقہا کے درمیان بھی یہ بحث و مباحثہ جاری رہتا ہے کہ آج کل تو اس طرح کا دور ہی نہیں ہے. جو خطرات اس دور میں موجود تھے خواتین کے لیے کہ وہ کہیں سے اگر ٹریول کرتی اکیلے تو ان کے لیے بہت خطرہ موجود تھا، وہ آج نہیں ہے. آج تو آپ اپنے گھر کی خواتین کو یہاں سے اوبر میں بٹھائیں، دوسری جگہ وہ جا کے بالکل ڈیسٹینیشن پہ جا کے اتر جاتی ہیں، یا آپ ان یہاں سے جہاز میں بٹھائیں، وہاں پہ اتر جائیں گی. تو اب تو وہ والی چیز ہی نہیں ہے. تو اب یہ حدیث کس حد تک ویلڈ رہے گی؟ تو یہی چیز ہے کہ علماء نے پھر اس کے لیے دونوں طرح کی رائے کہ نہیں، آپ ایسے بھی علماء جو کہتے ہیں جو صرف لٹرل میننگ پر آپ رہیں، آپ کو ہر حالت میں وہ چیز ماننی ہے، پوری کرنی ہے. اور ایسے بھی ہے جو کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ایک خاص وقت کے لیے تھی، یہ اس ٹائم کے حساب سے تھی، کیونکہ اب ٹائم چینج ہو گیا ہے. تو اب اس میں اس حد تک رد و بدل کرنا جائز ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، ان کو بھیجا جا سکتا ہے. تو یہ اجتہاد جو ہے نا، یہ بہت ضروری ہے. اور اس کا اینڈ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا اینڈ نتیجہ یہ نکلتا ہے، اور یہ ایک مثال ہے نا، اس طرح کی کئی مثالیں. اس کا اینڈ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے ریلیجن میں جو ہے نا وہ بالکل اجتہاد کی گنجائش باقی ہے. تو چاہے آپ اس کو لٹرل میننگ پہ لیں، یا چاہے آپ اس کو اجتہاد کر کے اور فقیہ حضرات اس کا ایک نیا جو ہے نا وہ نکال دیں، اس کا کوئی فتویٰ دے دیں، تو دونوں جائز ہیں. اور جو لوگ لٹرل میننگ کو مانتے ہیں ان کے اوپر جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ وہ جا کے دوسرے جو لوگ نہیں وہ لٹرل میننگ کو مان رہے ہیں اور جو فتووں کو مان رہے ہیں اور اس پہ عمل کر رہے ہیں، ان کو جا کے بہت زیادہ برا بھلا کہنا شروع کر دیں اور ان کے اوپر بہت ہارڈ ہو جائیں. اور وائس ورسا، دونوں طرف ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ اس طرح سے وہ نہیں کرنا ہے، بہت زیادہ برا بھلا نہیں کہنا ہے، کیونکہ دونوں چیزیں صحیح ہیں، دونوں چیزیں ایکسیپٹیبل ہیں ٹائم کے لحاظ سے بھی. کیونکہ آپ بیسک جو حکم ہے وہ تو ایک ہے، جو قرآن نے، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وہ ایک ہے. لیکن اگر آپ اس کے عمل کرنے میں، اس کے پروسیس میں جو ہے ڈفرینس کرتے ہیں، بیکاز آف دا ٹائم، بیکاز آف دا ٹیکنالوجی اور بہت ساری چیزیں جو ہمیں اویلیبل ہو گئی ہیں، اس کی وجہ سے اگر فقیہ حضرات کوئی اور فتویٰ دیتے ہیں تو وہ بھی جائز ہوتا ہے، وہ بھی عمل کرنے کے قابل ہے. اور اس وجہ سے، اور پھر تیسری بات یہ کہ فتوے کرنے کا اور یہ کام کرنے کا جو صحرا ہے نا، وہ صرف اور صرف انہی لوگوں کو دینا چاہیے جو کہ کوالیفائڈ ہیں. یہ نہیں کہ ہم ادھر ادھر سے خود سے ساری جو ہے نا وہ انفارمیشن اکٹھی کریں اور اکٹھی کر کے ہم خود اپنے لیے جو ہے وہ ایک فتویٰ کریٹ کر لیں اور ہم کہیں کہ ہاں یہ تو ہمارا اجتہاد ہے. نہیں، اس کے لیے ہمیں مفتی گوگل اور مفتی وکیپیڈیا نہیں بننا، بلکہ جو ایکچوئل جو کوالیفائڈ لوگ ہیں، جو علماء ہیں، ان سے ہی وہ فتوے لینے جائز ہیں. اور اس ضمن میں ایک اور بھی بہت زبردست قسم کی جو حدیث ہے وہ یہ ہے، جو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان کو یمن بھیجا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جانے سے پہلے ان سے پوچھا کہ جابر، اگر آپ کو ایسی بات میں کوئی ورڈکٹ دینا پڑ جائے، کوئی ڈیسائیڈ کرنا پڑ جائے، چوز کرنا پڑ جائے لوگوں کے درمیان جو آپ نے کبھی نہ سنی ہو یا آپ کی لائف میں نہ پیش آئی ہو، تو جابر رضی اللہ عنہ نے کہا، اچھا پہلے تو جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں سب سے پہلے قرآن میں دیکھوں گا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اس میں بھی آپ کو جواب نہ ملے تو انہوں نے کہا کہ پھر میں آپ کی سنہ میں دیکھوں گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اس میں بھی جواب نہ ملے تو آپ کیا کریں گے؟ تو جابر نے کہا کہ میں
اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل جو ہے نا میری گاڈ گیون انٹلیکٹ، میں اس کو اپلائی کروں گا، اپنی تمام تر ایبلٹی، ریسورسز اور اپنی نالج اس کے حوالے سے قرآن اور سنہ کے سب سے قریب رہتے ہوئے جو فیصلہ ہوگا پھر میں وہ فیصلہ کروں گا. تو میں اس طرح سے انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کروں گا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جواب بہت پسند آیا. انہوں نے ان کو تھپکی دی اور کہا کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے یہ جو سیکنڈ انڈرسٹینڈنگ ہے نا، جس نے وہ یہ عطا کی اور جس نے اپنے رسول کو گائیڈ کیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ صحابہ کرام کو اس طریقے سے گائیڈ کیا. یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اجتہاد کے آنسر کے اوپر ان کے لیے دعا فرمائی اور ان کو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ یہ طریقہ بھی موجود ہے دین میں بیسکلی. تو بہرحال یہ ایک سیپریٹ ٹاپک ہے، لیکن کیونکہ یہ ساری چیزیں سیرہ کے بیچ سے ہی نکلتی ہیں ہمیں، تو میں وہی چیز آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتی ہوں. جس وقت جو چیز ہو رہی ہے اور وہاں سے جو حکم نکل رہا ہے تو میں آپ کی توجہ اس طرف ساتھ ساتھ دلاتی رہتی ہوں، دلانا چاہتی ہوں. بیک ٹو آور اسٹوری. تو جناب صحابہ کرام جو ہیں وہاں پر سب سے پہلے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، جیسے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا تھا. بنو قریظہ اگین یہ وہ یہودیوں کا قبیلہ آخری بچا ہوا ہے جو کہ مدینہ کی ویسینٹی میں آتا ہے. مدینہ سے جنوب کی جانب ہے، کچھ فاصلے پر، تقریباً 1-1.5 گھنٹہ لگتا ہے ان کو. جو مدینہ مین سٹی آپ کہہ لیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، وہاں سے بنو قریظہ تک جانے میں تقریباً گھنٹے کی جو ہے واک ہے ان کی. تو لیکن آتا یہ مدینہ کی ہی ویسینٹی میں ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے وہاں پر علی بن ابی طالب جو ہیں وہاں پر بھیج چکے ہیں. اور انہوں نے جاتے ساتھ جو ہے نا بڑا وہاں پر اپنے جھنڈے گاڑے اور ان کو یہ بتایا کہ ہم یہاں لڑنے آئے. جب بنو قریظہ نے دیکھا کہ علی بن ابی طالب یہاں پر آ گئے نا تو انہوں نے بہت بری باتیں جو ہے نا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کہنی شروع کر دیں، کرسز اور گالیاں اور بہت بری باتیں جو کہ ہم ریپیٹ نہیں کرتے، اور یہ ادب ہے کہ کوئی کتاب بھی ریپیٹ نہیں کرتی. وہ انہوں نے کہنی شروع کر دی. علی بن ابی طالب ظاہر ہے وہ نہیں چاہتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سنیں. ابن اسحاق کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ ساری کرسنگ اور یہ بہت ہی بری باتیں اور گالیاں دینی وغیرہ شروع کر دیں. تو انہوں نے دیکھا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، تو انہوں نے یہ جلدی سے خود سے گئے آگے اور جا کے انہوں نے ان کا رستہ انٹرسیپٹ کیا اور ان سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہیں پر اپنا کیمپ رکھ لیجئے، آپ آگے نہ آئیے، میں آپ کا کیمپ یہاں پر اسٹیبلش کروا دیتا ہوں، تو پلیز آپ آگے جو ہے نا وہ نہ جائیے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے. انہوں نے کہا کہ علی کیا میرے لیے کوئی بہت بری باتیں کہی جا رہی ہیں؟ تو حضرت علی نے کہا کہ جی بے شک. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فکر نہ کرو، ہمیں آگے جانے دو، اور جب وہ مجھے دیکھیں گے تو وہ ایسا کچھ بھی نہیں کہہ سکیں گے. ظاہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کا روب جو ہے وہ ایک مہینے کی وسعت سے ڈال دیتے ہوتے ہیں ان کے دشمن کے دلوں میں. تو یہی چیز تھی. اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا لوگوں سے نا کہ کوئی اور بھی، کسی اور کو بھی تم لوگوں نے آتے ہوئے دیکھا ہے، اور بھی کوئی آیا تم لوگوں کے علاوہ جو آلریڈی وہاں پہ کیمپ کر چکے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا، صحابہ کرام نے کہا کہ ہاں جی، ہم نے داہیہ القلبی کو دیکھا تھا، اور وہ جو ہے نا وہ ایک خچر پر سوار تھے اور وہ آ رہے تھے، بڑے خوبصورت خچر پہ جو ہے بڑا تیزی کے ساتھ وہ بڑھ رہے تھے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جبرائیل امین تھے، وہ تم سب سے پہلے یہاں پہنچنے والے تھے، اور تاکہ وہ بنو قریظہ کے جو یہودی ہیں ان کے پیروں کے نیچے کی جو زمین ہے اسے ہلا دیں اور ان کے دلوں میں روب ڈال دیں. تو اور ہمیں معلوم ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ہمیشہ جب بھی انہوں نے آنا ہوتا تھا ہیومن فارم میں تو وہ داہیہ القلبی کی شکل میں آتے تھے، جو کہ ایک بہت ہی خوبصورت اور ہینڈسم لکنگ صحابی تھے، اف ناٹ
دی موسٹ ہینڈسم، لیکن ون آف دی موسٹ ہینڈسم صحابیوں میں سے تھے، انصاریوں میں سے تھے وہاں کے، دحیہ القلبی. اور ان کی صورت عموماً جو ہے وہ جبرائیل امین لیا کرتے تھے جب انہوں نے اپنے آپ کو دوسروں کو بھی شو کرنا ہوتا تھا نا، عام لوگوں کو بھی. اور اس وقت ہم دیکھتے ہیں، اس وقت آپ سعد بن معاذ کو بھی نہ بھولیں جو کہ شدید زخمی حالت میں ہیں، اتنے زخمی ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ اس زخم نے ان کی جان لے لینی ہے، اور وہ ابھی بھی اسی ٹینٹ میں موجود ہیں جو کہ رفیدہ کا ٹینٹ کہا جاتا تھا، جو کہ آپ جس طرح سے ایک سیٹ اپ ہوتا ہے نا کہ فرسٹ ایڈ ٹینٹ بھی آپ کا جو ہے وہ ساتھ ساتھ ضرور لگایا جاتا ہے، اسی طرح سے خندق کے قریب جو ہے وہ ایک فرسٹ ایڈ ٹینٹ بھی لگایا گیا تھا جس کو رفیدہ انصاری خاتون تھیں وہ ڈیل کیا کرتی تھیں، اور وہ والنٹیئر کیا کرتی تھیں جو کسی بھی طرح سے انجرڈ ہو کر آتے تھے ان کی ٹیک کیئر کرنے کی. تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سٹل ان کے ٹینٹ میں ہیں، اور سٹل اتنے دن ہو چکے ہیں ان کو، ٹھیک ہے، آلریڈی. اور ان کا جو وونڈ ہے اس میں سے ابھی بھی مسلسل خون بہتا جا رہا ہے، ان کا خون بہنا نہیں رک رہا ہے، اور کسی بھی طرح سے ان کو آرام نہیں آ رہا، کیونکہ جو ان کو لگا تھا تیر وہ ان کو ایک ایسی آرٹری پر لگ گیا تھا کہ اب ظاہر اس دور میں کوئی ایسا جو ہے وہ جراحی نہیں ہوتی تھی، ایسا کوئی آپریشن نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ اس کو بند کر سکتے، کسی طرح سے آرٹری کو بلاک کر سکتے، تو ان کا خون بہتا ہی جا رہا تھا اور وہ رک نہیں رہا تھا. اب ہمارے پاس ٹائم جناب ہو جاتا ہے ختم، تو ہم اس کو یہاں تک ہی رکھتے ہیں، اور یہ سٹوری بھی آگے بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کہ بنو قریظہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا معاملہ کیا، اور پھر ان کے بیچ میں انڈیویجول سٹوریز ایک کچھ یہودیوں کی اور کچھ مسلمانوں کی کہ کس طرح سے ان کے ساتھ معاملہ کیا، جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ جتنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا اس واقعے کو لے کر کیا جاتا ہے ویسٹرن ورلڈ میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اینٹائی سیمیٹک تھے، مسلمان اینٹائی سیمیٹک تھے، انہوں نے ہولوکاسٹ کر دیا، انہوں نے اتنے یہودیوں کو مارا، اس کو منی ہولوکاسٹ کا کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کوئی کچھ، ایسا کچھ بھی نہیں تھا، ایسا کچھ بھی نہیں تھا. یہ ایک سزا تھی، ایک پنشمنٹ تھی جو کہ ان کی اپنے ٹریزن، اپنے ٹریچری کی وجہ سے ان کے اوپر آئی تھی. تو اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے بات کریں گے. آخری بات وہی کہ دعا کریں، دعا کی پاور کو کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. ہماری جو سپر پاور ہے مسلمان کی وہ دعا ہے. آپ تمام انبیاء کرام کو دیکھ لیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے جتنے معجزے دیے ہیں، جتنی سپر پاورز دیں، وہ سب کی سب دعا کی بدولت تھیں ان کی. تو دعا کو کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. مجھے، اپنے پیاروں کو، ہم سب کے بچوں کو، تمام مسلم امہ کو جو ہے وہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اور آج جمعے کا دن ہے، اسپیشلی نماز جمعہ کے ساتھ سورہ کہف کا اہتمام بھی لازمی کریں. اب تک کے لیے اتنا ہی. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.